اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانو، اللہ تک پہنچنے کا پہلا راز۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، آپ نے دنیا دیکھی، موبائل دیکھے، گاڑی دیکھی، لوگ دیکھے، لیکن کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے کیا؟ سامعین، آج ہم بات کریں گے اپنے آپ کو پہچاننے کی، کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ تک پہنچنے کا پہلا قدم، پہلا راز ہی یہی ہے کہ اپنی ذات کی پہچان کرو، اپنے نفس کی پہچان کرو، اپنے آپ کی پہچان کرو۔ آپ کون ہو؟ آپ کیا ہو؟ آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ کا حقیقی مقصد کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ آپ نے پلٹ کر کدھر جانا ہے؟ سامعین محترم، یہ زندگی فانی ہے، ابدی زندگی کی طرف جہاں لوٹ کر جانا ہے، اس کے بارے میں انسان کو خبردار ہونا چاہیے۔ ہم کیوں غافل بیٹھیں؟ ہم کیوں غفلت میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی ذات کی پہچان ہی نہیں ہے۔ جس انسان کو اپنی ذات کی پہچان ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی غفلت میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، وہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے کہ عنقریب ہم انہیں، کیا فرمایا میرے رب کریم نے؟ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے، یعنی دنیا کے اندر، اور خود ان کے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر نشانیاں دکھائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ نشانی انسان کے اپنے نفس کے اوپر جو وارد ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، نور بصیرت کی بات ہو رہی ہے۔ جب انسان کے وجود کے اوپر وارد ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پہچان لے گا کہ یہی حق ہے۔ سامعین محترم، اپنے آپ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ سامعین، ہم نے اپنے اوپر 4 پردے ڈال رکھے ہیں۔ کتنے پردے ڈال رکھے ہیں؟ غور کیجئے بچوں، 4 پردے ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں۔ سب سے پہلا پردہ ہے جسم کا پردہ۔ ہم سمجھتے ہیں میں یہ ہاتھ پاؤں ہوں، یعنی یہ ہاتھ ہوں، میں پاؤں ہوں، میں جسم ہوں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو مٹی کا لباس ہے۔
کل یہ قبر میں چلا جائے گا اور یہ خاک کے ساتھ مل کر خاک ہو جائے گا۔ یہی درس ہمیں فنا اور بقا کے نظام میں ملتا ہے۔ جب ہم حقیقی و عارفانہ بیعت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سبق کی اس حقیقی و عارفانہ بیعت میں من عرف نفسہ، یعنی اپنے نفس کی پہچان دی جاتی ہے، اس لباس بشر کی پہچان دی جاتی ہے، فنا اور بقا کے نظام کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا نہیں جاتا، اور شعور ذات سے آگاہی دی جاتی ہے۔ اور شعور ذات کیا ہے؟ شعور ذات یہی ہے کہ میں نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاکی ہوں، میں نے فنا ہو جانا ہے، میں نے مٹ جانا ہے، تو اس شعور کے ساتھ ہی تمام تر انانیت، ضد، اکڑ، تکبر، حسد، لالچ، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی چیز انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر سمجھنا چاہتا بھی ہے تو پھر اسے اس کا نفس حقیقی مرشد یعنی کسی عارف کے پاس جانے سے روک دیتا ہے، اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اس پر وارد الوجود ہو جاتا ہے مختلف وہمات، مختلف وسواس، مختلف خناس کے ذریعے کہ نہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جانا۔ سامعین محترم، پردہ نمبر 2 ہے، دوسرا پردہ ہے نام کا پردہ، یعنی میرا نام ساجد ہے، زید بکر خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، میں فلاں کا بیٹا ہوں، یہ بھی ایک پردہ ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انسان کا وجود مٹ جائے گا، جب فنا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ لوگ کہیں گے کہ لاش اٹھاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ ساجد کو اٹھاؤ، لوگ کہیں گے کہ لاش اٹھاؤ، نام ختم ہو گیا، نام ملیا میٹ ہو گیا، نام فنا ہو گیا، یہاں پر صرف و صرف رہ گئی ہے تو ایک لاش رہ گئی ہے۔ اب اس نام کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو نام بھی ہمارا نہیں ہے، ہمیں عارضی طور پر اس کا صفاتی نام دیا گیا، اور وہ بھی رب کریم کا نام ہے۔ سامعین محترم، پردہ نمبر 3 ہے رشتوں کا پردہ۔ یہ سب سے خطرناک پردہ ہے، اور یہ پردہ جس کے سامنے سے ہٹ گیا نا تو وہ حضرت بابا بلے شاہ بن جاتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ بلے نو سمجھاوڑائیاں پیڑاں تے برجائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں، بلا کہندا بہنا تائیں میں چھڑ دتیاں نے وڈیائیاں، جس دن دا مینو ارائی ملیا ہوراں بھی دھین ودھائیاں۔ جب یہ رشتوں کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر حضرت بابا بلے شاہ بنتا ہے، پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بنتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے سیال لجپال جٹ ہیں اور میں سید ہوں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقی و عارفانہ بیعت کا حقیقی مصداق کون ہے جو ہمیں ہماری پہچان عطا کرے کہ میں حقیقت میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر جاؤں گا، اول آخر ظاہر باطن کی جو پہچان کروا دے۔ سامعین محترم، یہ رشتوں کا پردہ جو ہے، میں باپ ہوں، بیٹا ہوں، استاد ہوں، یہ رشتے بھی فانی ہیں، قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس قسم کا کوئی رشتہ بھی آپ کے قبر میں کام نہیں آئے گا۔ قبر میں کون کام آئے گا؟ آپ کا حقیقی مرشد آپ کے قبر میں کام آئے گا۔ حقیقی مرشد کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ذات خداوند کریم ہے، ذات حق ہے، اور اس کی صفات ہیں جو آقا علیہ السلام کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن کریم کا فیصلہ ہے من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو لوگ یہاں پر اندھے ہیں وہ وہاں پر بھی اندھے رہیں گے اور وہ زیادہ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ ہمیں یہاں پر پہچان ضروری ہے اپنے نفس کی، اور اپنے نفس کی پہچان ہی حقیقت میں حدیث مصطفیٰ کی روح سے اپنے رب کی پہچان ہے۔ جب ہم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہیں یہاں پر اس دنیا میں، تو وہاں پر قبر میں ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، حصہ دوئم ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے۔ 5 آئینوں سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ کتنے آئینوں سے؟ 5 آئینوں سے۔ اور وہ آئینہ کون سا ہے؟ وہ آئینہ کون سا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا نا، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے، آپ نے فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بات صرف آئینے کی ہے، پہلے اس آئینے کو مٹانا ہے۔ اور یہ آئینہ کیسے مٹے گا؟ سامنے کوئی خوبصورت سا آئینہ ہوگا
جس میں انسان کا دل پاکیزہ اور صاف ہو جائے گا اور اسے اپنی صورت کیسے نظر آئے گی؟ نور کی صورت میں نظر آئے گی، یعنی کہ روح نوری ہے نا، تو نور کی صورت میں اپنی ہی صورت دیکھے گا، اپنی ہی صورت پہ جو ہے فرفتہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ آئینہ ہی ہے جو انسان کو اس کی پہچان کرواتا ہے، اس کی صورت دکھاتا ہے، اس کی صورت دکھاتا ہے، اس کا کردار دکھاتا ہے، اس کی گفتار دکھاتا ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیا سمجھتا پھر رہا ہے خود کو۔ سامعین محترم، سب سے پہلا آئینہ ہے تنہائی کا آئینہ۔ یہ تنہائی کا آئینہ کیا ہے؟ تنہائی کا آئینہ جب انسان عارفانہ و حقیقی بیعت کر لیتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، مرشد کریم سے عارفانہ و حقیقی بیعت کے بعد نفی اثبات کا سبق لے لیتا ہے، تو پھر وہ تنہائی کا آئینہ اختیار کرے، یعنی اپنے اندر ڈوب کر، اپنے اندر جھانک کر خود کو پہچاننے کی کوشش کرے، جو رستہ اسے عطا کیا گیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ زیادہ وقت مراقبے میں گزارے۔ ٹھیک ہے، حضرت صاحب نے اسی مقام پر فرمایا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ یہاں بات صرف اپنی ذات کی ہو رہی ہے، اور اپنی ذات میں ہی انسان کے سب کچھ موجود ہے، صرف یہ ہے کہ یہ خود گم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جب یہ خود حاضر ہوگا تو پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی جلوہ گر حاضر و موجود سامنے نظر آئے گی۔ سامعین محترم، خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے ہمیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ یہ 3 سوال انسان جب کرتا ہے اور اگر جواب نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا۔ اور خود کی پہچان کا طریقہ کار بارہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، عارفانہ و حقیقی بیعت کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو۔ بابانگ دہل یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی باقی بیعت ہیں وہ شرعی بیعتیں ہیں، ظاہری بیعتیں ہیں۔ ظاہری بیعت انسان کے ظاہر کو آراستہ کرتی ہے، حقیقی بیعت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی مودت، اس کا قرب عطا کرتی ہے اور اللہ کی پہچان عطا کرتی ہے۔ حضرت شیخ بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 40 دن کمرے میں رہے، باہر نکلے تو فرمایا کہ میں مر گیا اور کون زندہ رہ گیا؟ یعنی بقا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہ گئی۔ سامعین محترم، جب انسان تنہائی میں اپنے شعور کو بیدار کر لیتا ہے، جو مرشد کریم نے اس کو سبق دیا، حقیقی مرشد نے، میں نہیں کا، تو پھر میں انسان کی جاتی رہتی ہے اور صرف وہی ذات حق زندہ رہ جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے آئینہ نمبر 2، مصیبت کا آئینہ، کہ انسان کے پاس سے اس کی نوکری چلی جائے، جب بیماری آ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب کوئی گالی دے، یعنی اس کا رد عمل ظاہر کرے، اس وقت آپ کا رد عمل ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہیں۔ اگر صبر آیا تو آپ اللہ والے ہیں، اور اگر گالی آئی تو نفس ابھی بھی آپ پر غالب ہے۔ سامعین محترم، آئینہ نمبر 3 ہے ذکر کا آئینہ، جہد کا آئینہ، محبت کا آئینہ، یعنی سجدے میں جا کر دیکھیں دل کہاں بھٹک رہا ہے۔ سجدے میں جا کر دیکھیں کہ آپ کا دل کہاں بھٹک رہا ہے۔ اگر دل، دکان، موبائل، دنیا میں ہے تو سمجھ جائیں آپ ابھی نفس ہیں، ابھی آپ روح نہیں بنے، ابھی آپ کی روح بیدار نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مقام پر فرمایا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اسی مقام پر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز تمہارا آئینہ ہے، نماز تمہارا آئینہ ہے۔ نماز حقیقت میں خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس آئینے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اور نماز واحد وہ ذریعہ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ وسیلہ ہے خود کو جانچنے کا، خود کو ماپنے کا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر نماز میں آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو پھر جان لیں
کہ آپ نے اپنی ذات کی پہچان ابھی تک نہیں کی ہے، اور اگر نماز میں دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کا حساب و کتاب نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع کا حساب و کتاب نہیں ہے، رشتہ داروں کا حساب و کتاب نہیں ہے، غیبت کا حساب و کتاب نہیں ہے، آپ کے خیال میں دنیا کی خیالات وہ اس نہیں آ رہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ نے اپنی ذات کو پہچان لیا ہے۔ اسی لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ نماز تمہارا آئینہ ہے۔ سامعین محترم، آئینہ نمبر 4 ہے موت کا آئینہ۔ اسی مقام پر سرکار نے فرمایا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی انسان جتنا خود کو خاکی سمجھتا ہے، جتنا خود کو کمزور سمجھتا ہے، اور جتنا خود کو گرا لیتا ہے اس بارگاہ عظیم میں، اتنا ہی وہ سنور جاتا ہے، اتنا ہی وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے، اتنا ہی اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی پہچان کے ساتھ، اپنی نفس کی پہچان کے ساتھ، ہمیں سب سے پہلے موت کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ شعور رکھتا ہے اور یہ شعور آگاہی اس کا بیدار ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر وہ ہر سانس کے ساتھ نہ صرف موت کو یاد کرتا ہے بلکہ موت کو ہر وقت اپنے قریب رکھتا ہے اور اپنے سامنے پاتا ہے۔ سامعین محترم، آئینہ نمبر 5 ہے اللہ کا آئینہ۔ سب سے بڑا آئینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ جہاں منافق کی نشانیاں ہیں قرآن کریم میں، آپ وہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ جہاں مومن کی نشانیاں ہیں ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ میں وہ ہوں، قرآن آپ کو ننگا کر دے گا اور یہی آپ کی پہچان ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں منافق کی نشانیوں کے بارے میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مومن کی نشانیوں کے بارے میں کیسے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اگر تو یہ نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ مومن ہیں، اور اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں تو ابھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ سامعین محترم، خود کو پہچاننے کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے پہلا جو انعام ہے جو خود کو پہچاننے کے بعد ہوگا، انسان کا تکبر ختم ہو جائے گا۔ پہچان جائیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مٹی ہوں، پھر کسی سے کوئی حسد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا انعام ہے اللہ کا قرب۔ جب میں مر گئی تو بیچ میں جو دیوار تھی وہ ہٹ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہے لیکن ہم اللہ کو پہچان کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نفس ہی ہے جو ہمارے درمیان حجاب و پردے کا کام کر رہا ہے۔ جب یہ ہٹ جائے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے۔ انعام نمبر 3 ہے سکون۔ دل کا شور ختم، بے چینی ختم، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں، یہ وجود اللہ کا ہے، یہ ظہور اللہ کا ہے، یہ شہود اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہو گیا تو پھر سب کچھ جو دل کی بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ ختم ہو گئی۔ سکون ہی سکون، اور سکون سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے دوستو۔ چوتھا نمبر ہے، حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو خود کو پہچان گیا فرشتے اس کے قدم چومتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے فرشتے اس کے قدم چومتے ہیں۔ سامعین محترم، دنیا کو پہچاننے میں 50 سال لگتے ہیں، یعنی دنیا کو پہچاننے میں ہمیں وقت لگتا ہے۔ یہ تو میں ایک فرضی جو ہے کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا کہ 50 سال، کم و بیش زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پہچاننے میں 50 منٹ بھی نہیں لگتے۔ یقین کریں، یاد رکھو کہ قبر میں فرشتے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو خود کون ہے؟ جواب کیا دیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سامعین محترم، دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق دے، ہمارے نفس کا پردہ ہٹا دے، ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم کو، اپنے سنوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ آخر میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کو دعوت حق دیتا ہوں کہ اگر خود کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر حقیقی و عارفانہ بیت کی طرف رجوع کرو۔ شرعی ظاہری بیت سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شرعی بیت نہیں کریں، اپنے ظاہر کو آراستہ کریں، ظاہر کو سنواریں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ تب تک بھٹکتے رہیں گے، آپ کی روح تب تک بھٹکتی رہے گی جب تک آپ کو آپ کی پہچان نہیں مل جاتی۔ اور آپ کو آپ کی پہچان آقا علیہ السلام کی جو حقیقی و عارفانہ بیت ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ الکریم کو عطا ہوئی، اور جو حضور مولا کائنات مولا شیر خدا آپ نے حسنین کریمین کو عطا کیا، اہل بیت و اطہار سے چلتی ہوئی سینہ بسینہ وہ راز حق آج بھی موجود ہے۔ جب تک ہم وہ بیت نہیں کر لیتے، ہم اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔